ایک جوان ہے تھوڑی پیدل مارچ کراؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. میزبان محترم حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، ناتھانہ نظام، حاضرین محترم، میری خواہش تھی کہ میں کوئی آج تفصیل سے آپ سے گفتگو کرتا، لیکن ایک تو نماز عصر کا وقت بہت قریب ہے اور دوسرا بلور میں ایک جنازہ ہو گیا ہے. مجھے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہاں حاضری دینی ہے. الحمدللہ حضرت قاری صاحب نے جو آج سے کم و بیش 12 سال پہلے یہاں مجلس ایصال ثواب کا آغاز کیا تھا، وہ بحسن و خوبی جاری ہو سکی. اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں تھا، یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے جو سلیٹا شریف سے شروع ہوا تھا. میں نے یہاں ایک مرتبہ پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ مناظر جو بالکل شعور کی آنکھیں کھولتے ہی دیکھے تھے، وہ آج تک تختی ذہن پر نقش. میں نے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں ٹپیالی سے سلیٹا تک کا پیدل سفر کیا ہے، کئی مرتبہ. جو پرانے حضرات ہیں، آج مجھے ٹپیالی کے حضرات بہت کم یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹپیالی تک گھوڑی پر تشریف لاتے تھے. جب بگار شریف سے چلتے تھے تو 25 30 40 سال کی ساتھ ہوتے تھے.
ٹپیالی تک پہنچتے پہنچتے یہ قافلہ 100-125 تک پہنچ جاتا تھا. یہاں ٹپیالی میں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا. ظہر کی نماز آپ یہی ٹپیالی کی مسجد میں ادا فرماتے تھے. اور اگلا سفر اتنا مشکل تھا کہ گھوڑے پر بھی اس سفر کو طے کرنا مشکل تھا. گھوڑا بھی ان پیچیدہ راستوں پر اور تنگ راستوں پر نہیں چل سکتا. چنانچہ گھوڑے یہی ٹپیالی میں باندھ دیے جاتے تھے اور پھر یہاں سے پیدل سفر کا آغاز ہوتا تھا. یقین کیجئے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے. اب اس جگہ کا نام مجھے یاد نہیں لیکن بالکل جنگل کے درمیان میں ایک چشمہ تھا. اس چشمے پر اصل کے قریب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچنے اور وہاں آپ اور آپ کے ہمراہی تازہ وضو کرتے اور کیا آپ سے عرض کروں کہ وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ اس پہاڑ کے وسط میں ہر طرف چیل کے درخت ہیں, اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بیچ میں کوئی مؤذن کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے. آپ اس منظر کو تصور میں لائیں. وہ اذان, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی وہاں پہ اذان ہوتی اور پھر سارے ہمراہی صاحب کی امامت میں نماز عصر ادا کرتا ہے. اور ابھی حفصہ یا آپ برادران کلمہ شریف کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ پھر جب وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا تھا تو پھر کلمے کی ایک گونج شروع ہوتی. ٹپیالی اور سلیٹھے کے درمیان کا یہ جنگل یقین کیجیے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں بڑے ہوئے پتھر, یہاں کے درخت, یہاں کی پوری فضا اور اس جنگل میں پھیلی ہوئی ساری ہوا لا الہ الا اللہ کی بستیوں میں ڈوبی ہوئی. اسی ذکر میں, اسی فکر میں, اسی مستی میں, اسی کیف میں, اسی سرور میں یہ قافلہ رواں دواں ہے. آج پتہ نہیں کیا کیفیت ہے وہاں مدتیں گزر رہی ہے. بچپن کی میں بات کر رہا ہوں. آخری جو پہاڑی تھی اس کی چوٹی کے اوپر حضرت مولانا محمد الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوختہ عشق شیخ, جس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے شیخ کی خدمت کے لیے وقف کیا, جن کی رگ و پے میں اپنے شیخ کی محبت سرائے اور جن کے اوپر واقع عالم بعمل کا لفظ ثابت ہے. آج تو مجھ جیسے بے شمار لوگ ہیں, کوئی پیر کہلاتا ہے, کوئی دستگیر کہلاتا ہے, کوئی رہبر شریعت ہے, کوئی رہبر طریقت ہے, لیکن یقین کیجیے شرم آتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر اور ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ. اگر مجھے آپ یاد خود مجھے سنایا یہ براہ راست روایت میں نے کسی سے نہیں سنی, میں نے ان کی زبان سے سنی.
کر رہا تھا، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں مولانا کی تقریر کے تقریباً 3-4 جملوں کے بعد ذکر الہی کیا گیا۔ تو میں نے کلمہ شریف کا ورد کرایا، لا الہ الا اللہ، تو پڑھتے بھی ایک خاص انداز سے تھے کہ پڑھو پڑھنے والے ہو لا الہ الا اللہ۔ کوئی عجیب کیف کی کیفیت ہوتی ہے، عجیب مستی ہوتی ہے۔ کل اگر میں نے ذکر کروایا گولڈا شریف کا دربار اور ایک مخلوق خدا، ایک ہجوم، ایک اجتہام، تقریر ختم ہو گئی، رات گزر گئی، صبح میں وضو کر رہا تھا، میرے ساتھ 2 آدمی اور وضو کر رہے تھے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یار کہتے او کلمے والا مولوی کر رہے تو اس کی اپنے گران کر مزہ ہی آ گیا۔ تو مول صاحب کی طبیعت میں ظرافت نہیں تھی، فرمانے لگے، میں نے کہا جب فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کلمے والے مولوی کو جو رات کو کلمہ پڑھا۔ تو میں نے کہا ذرا غور سے دیکھو، انہوں نے ذرا غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا یہی ہے وہ رات والا مولوی صاحب، یہی ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کو پھیلایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، روحانیت کہتے ہیں، جہاں کبر کا نشان بھی پایا جاتا ہونا، وہاں طریقت کا وجود ہے، داخلی نہیں ہو سکتی۔ تکبر اور روحانیت 2 ضدیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ صوفی متکبر نہیں ہو سکتے، صوفی سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو نیست کہہ رہا ہے، ہست تک اس کا تصور ہی نہیں۔ فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا آپ اپنا پتہ مجھے دیجیے، ہم آپ کو اپنے گاؤں میں بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ لے کے کیا کریں گے؟ آپ وہاں آئیں گے، میں مال مویشی چلانے کے لیے جنگل میں گیا ہوں گا، یا لکڑیاں کاٹنے گیا ہوں گا، یا اپنی زمین کی کاشت کر رہا ہوں گا، آپ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ مجھے اپنا پتہ بتا دیں اور بتا دیں کب آنا ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ کیا بے ریائی، کیا ریا سے پاک زندگی۔ یہی وہ لوگ ہیں، مجھے بتائیں، دیکھیں میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں دائیں بائیں آگے پیچھے بڑی بڑی قومیں آباد ہیں، بڑے بڑے نام والے لوگ آباد ہیں، لیکن اس پوری سڑک پر، پنجاب کی پوری سڑک پر، سریٹے کی پہاڑی کی چوٹی ہو یا یہ نشیب کی وادی ہو، مجھے بتائیں مولانا محمد علی صاحب کے کتنے رشتے دار ہیں، لیکن آج اگر مجلس ایصال ثواب منعقد ہو رہی ہے اور کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ مولانا محمد علی صاحب جو اللہ کے نام پر نہ مٹتے ہیں، وہ مٹتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دوام ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اسی کو حیات جاوید نہ ان کا نام ملتا ہے نہ ان کا کام ملتا ہے۔ حضرت محترم تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہاڑ کی اس بلندی کے اوپر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے علیہ رحمت، اور ان کے ساتھ ادھر سے آنے والے دربار شریف کے متعلقین اور مولانا کے خود اپنے مخلصین کی جماعت، ان میں نے
آپ سب کے استاد مقرر حضرت مولانا سید عبدالقادر شاہ صاحب کو بھی دیکھا اور خود کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا. اوپر پہاڑ کی چوٹی پر ایک گروہ کلمہ پڑھ اور ادھر سے نیچے سے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جا رہا ہے. ادھر سے بھی کلمے کا ویٹ ہو رہا ہے, ادھر سے بھی کلمے کا ویٹ ہو رہا ہے. آپ اس تصور کو منظر میں لائیں تو ویسے ہی روح وقت میں آ جاتا ہے. اس وقت سے یہ ایک سلسلہ جاری ہے. انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہلم سلیٹھا میں منانا شروع کیا. چہلم کی وجہ سے سلیٹھا میں منانا اور پھر الحمدللہ کہ حضرت قاری صاحب نے اس روایت کو قائم رکھا. سلیٹھا میں بھی میرے عزیز مدرسے کی سارے سوال کرتے ہیں اور اب اس سلسلے کا یہاں پہ آغاز ہوا اور آج کی یہ مدرسے کی سال ثواب حضرت خواجہ محمد ہاشم, حضرت خواجہ عبدالرحمن, حضرت خواجہ محمد یعقوب اور حضرت خواجہ محمد الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس لیے کہ یہ سارے ایک نسبت میں پروئے ہوئے, یہ نسبت بڑی عجیب و غریب چیز ہے. خونی نسبت ہوتی ہے, علمی نسبت ہوتی ہے, روحانی نسبت ہوتی ہے, معاشرتی اور سیاسی نسبت ہوتی ہے. دو نسبتیں جن کو دوام حاصل ہے. بلا شبہ خون کی نسبت کو بہت اہمیت حاصل ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ابوہما کا اشارہ ہے وہ 70 سال پہلے, 70 نسلیں پہلے ایک جو ان کی نسل میں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نیک تھا, اس کی نیکی کی وجہ سے, اس کی نسبت کی قدردانی کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. اس کو بھی بڑا دبانا ہے, لیکن اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے, اس خونی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے دو نسبتوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک علمی نسبت اور ایک روحانی نسبت. اگر علمی نسبت ختم ہو جائے اور روحانی نسبت ختم ہو جائے تو پھر خونی رشتے کی اور خونی نسبت کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی ہے. اگر کوئی خونی نسبت اور رشتے کی قدردانی اس دنیا میں بھی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی چاہتا ہے تو اس خونی رشتے اور نسبت کو قائم رکھنے کے لیے پھر علم کی چھٹی چلے آنا پڑتا ہے اور روحانیت کے ساتھ اپنے قلب و جگر کو پیمان کرتا ہے. اس کے بغیر خونی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. خونی رشتہ ابو جہل کا بھی تھا, خونی رشتہ ابو لہب کا بھی تھا, لیکن وہ خونی رشتہ ختم ہو گیا اس لیے کہ نہ اس میں علمیت تھی نہ اس میں روحانیت تھی. خونی رشتہ کس کے کام آیا؟ حضرت عباس کے کام آیا. خونی رشتہ کس کے کام آیا؟ حضرت حمزہ کے کام آیا. خونی رشتہ کس کے کام آیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے کام آیا. خونی رشتہ کس کے کام آیا؟ جناب حسن و حسین کے کام آیا. وہ خونی رشتہ جو علم کا بھی وارث ہو اور جو روحانیت کا بھی وارث ہو, وہ رشتہ خونی رشتے کو چار چاند لگا دیتا ہے. اور جہاں علم ختم ہو جائے, جہاں روحانیت ختم ہو جائے, وہاں پھر ابو لہب باقی رہتا ہے, ابو جہل باقی رہتا ہے. پھر اس رشتے کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی ہے. اور اگر اس خونی رشتے میں روحانیت موجود ہو تو پھر وہ خونی رشتہ بارگاہ رب العزت سے اپنی التجائیں منوانے کا ذریعہ بنتا ہے. مجھے وہ معروف روایت یاد آ رہی ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے اور غالباً دوسرا یا
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور مدینے کے پاس ہی بارگاہ فاروقیت میں جا کر عرض کرتے ہیں، دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور آپ سب کو نماز استقبال کے لیے ایک کھلے میدان میں لے کے جاتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، حضرات محترم کے امام ہیں سیدنا فاروق اعظم اور مقتدی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن نماز استسقاء کے باوجود بارش کے کوئی آثار نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم پیچھے مڑتے ہیں، صف پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور یوں دیکھتے دیکھتے آپ کی نگاہیں اس مقام پر رک جاتی ہیں جہاں سیدنا عباس کھڑے حضور علیہ السلام کی چچا محترم۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اپنا مصلی چھوڑتے ہیں، حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بازو سے پکڑ کر اپنے مصلی کے پاس لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت عباس کا یوں دامن پکڑتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بوسیلۃ عم نبی۔ یہاں علمیت بھی ہے، یہاں روحانیت بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ادھر سے دامن عباس کو پکڑ کر جناب فاروق اعظم بارگاہ رب العزت میں التجا کر رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مشرق کی طرف سے بادل اس طرح بھاگ رہے تھے جس طرح میدان جنگ میں گھوڑے بھاگ رہے تھے، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے کہ بادلوں نے پورے مدینے کو اپنے سائے تلے لے لیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، اور اب جب ہم گھروں کی طرف پلٹے تو گھروں تک پہنچتے پہنچتے پانی ہمارے ٹکر میں چھوڑا۔ جب خونی رشتہ ہو اور اس میں علمیت بھی ہو اور اس میں روحانیت بھی ہو تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ذات محترم، یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام سارے، دیکھیے آپ نے حدیث کا جو یہ چین ہے روات کا، راویوں کا، یہ جو سلسلہ مذہب ہے، اس کا سب سے زیادہ استناد کیا ہے؟ سب سے زیادہ مستند حدیث کون سی سمجھی جاتی ہے؟ جس میں انقطاع نہ ہو، جس میں انقطاع نہ ہو، جس کا کوئی کڑی بیچ میں سے مس نہ ہو، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو، شخصیت سے شخصیت ملی ہوئی ہو، کہتے ہیں مستند ترین روایت، اسی کو حدیث متواتر کہتے ہیں، کہ جس کے روایت کرنے والے اتنی کثرت میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے، جو جڑے ہوئے چلے جائیں۔ حدیث کا استناد ہو یا روحانیت کا استناد ہو، جب یوں ایک روح سے دوسری روح، ایک قلب سے دوسرا قلب، سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے دوستوں، کاش مجھے اور آپ کو یہ چیزیں نصیب ہو جائیں۔ اگر کسی صاحب سلسلہ سے آپ کا تعلق ہے، مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ رقیبہ اس گردن کو کہتے ہیں، اور مراقبہ کہتے ہیں اس گردن کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے۔ کچھ لوگ حاصل کرنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں نا، کچھ لوگ حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے انتظار فیض کا نام، گردن جھکانا، آنکھیں بند کرنا اور انتظار فیض کرنا، تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کہلاتا ہے۔ اور آپ کو میں کیا بیان کروں، ایسے کندھے مقرر کے طور پر آپ سب جاننے والے لوگ ہیں، سارے صاحب سلسلہ ہیں اور صاحب نسبت ہے، تو کرتے کیا ہے؟ ہر
اس کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے فیض نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے سینہ اقدس میں منتقل ہو رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے سینہ اقدس سے حضرت سلمان فارسی کے سینہ اقدس میں منتقل ہو رہا ہے، میں صدیوں کی بات کر رہا ہوں، سینہ اقدس میں منتقل ہو رہا ہے، اور وہاں سے سینہ مسینہ چلتا ہوا میرے شیخ کے سینے میں پہنچ رہا ہے، اور انتظار فیض کی آخری گھڑی یہ ہوتی ہے کہ اپنے قلب کو اپنے شیخ کے قلب کے بالمقابل لا کے یہ تصور کرو کہ میرے شیخ کے سینے سے وہ فیض میرے سینے میں منتقل ہو رہا ہے، اور جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ جب اس تصور کے ساتھ اس نیت کے ساتھ صوفی بیٹھتا ہے تو اس سارے سلسلے کو باہم ملتے ہوئے سے زیادہ دیر حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک خلیفہ مجاز حکیم غلام حسین صاحب، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو نقل کیا، انہوں نے خود درس سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ٹائم زیادہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دہلی سے منتقل ہوا پنڈی میں تو میں کسی مرشد کامل کی تلاش میں، یہ مرشد کامل کی تلاش میں دوستوں بڑی ضروری ہے، یقین کرو ایمان پر سب سے بڑا پہرے دار مرشد، اور مرشد کامل ہم نے تو اس کو ایک سماجی سا سلسلہ بنا دیا، ایک معاشرتی سا تعلق بنا دیا، اس سے اوپر جانا چاہیے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ مرشد کامل کے ساتھ تعلق اور ربط، یہ عین دینداری فرماتے میں مرشد کی تلاش میں تھا، ادھر ادھر جا رہا تھا لیکن کہیں پہ دل جمتا نہیں تھا، دیکھیے پھر خدا سامان کیسے کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن کے برکتی جامع مسجد کے پاس ایک دکان تھی، میں اکثر وہاں پہ جا کے بیٹھتا تھا، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد میں وہاں پہ بیٹھا، وہاں گفتگو ہوتی رہی، جب گفتگو کے اختتام پر میں وہاں سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اوپر بنی کی طرف سے، بنی چوک کی طرف سے ایک مجذوب آ، یہ بھی بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے نامے تو مجذوب نہیں ہوتے لیکن جو ان میں ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مجذوب اوپر سے آ رہا ہے، اس نے میری طرف دیکھا تو دیکھتے مجھ سے کہا پہاڑ کی طرف جا، پہاڑ کی طرف، اب یہ کہہ کے وہ گزر گئے، کہا بتا تو گیا ہے لیکن پہاڑ کی طرف میں کدھر جاؤں، پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت بابا قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت سے زمان تھے اپنے زمانے، وہ موڑا شریف میں جلوہ فکر ہے، میں ان کی خدمت میں پہنچ گیا، بہت شفقت فرمائی لیکن مجھے لگا ایسے کہ یہاں میرا کوئی حصہ نہیں، ادھر ایک دل جم جاتا ہے، شرع صدر ہوتا ہے، نہیں، واپس آ گیا، جمعہ پھر پڑا، میں نے کہا وہ مجذوب تھا، آیا کہہ کے چلا گیا، اب پھر کہاں وہ ملے گا، وہ تو ایک نصیب کی بات تھی، باقی کی بات تھی، ادھر کہتے ہیں اللہ کا کرنا، جمعہ پڑھ کے میں پھر نکلا تو دیکھا وہیں سے آ رہا، اور مجھے دیکھ کے، اب میں نہیں بتاتا کہ اس کو کس بی بی سی نے خبر دی تھی یا کسی ٹیلی ویژن کے مخبر نے اسے خبر دی تھی اور اس وقت کوئی اخبار نویس تھا جو اس کو اطلاع دے کے آیا تھا، یہ آپ خود سوچتے رہیے گا کہ اس کو کس نے اطلاع دی تھی، کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا او بیوقوف ادھر نہیں ادھر، یہ کہہ کے ادھر نہیں ادھر ادھر جاؤ، کہنے لگے، اس کے بعد میں اسی دکان پہ چلا گیا،
اور جا کے سارا مدعا بیان کیا اپنے اس دوست دکاندار سے کہ پچھلی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا، اس دفعہ یہ ہوا، اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں۔ کہنے لگے وہاں ایک آدمی سودا لے رہا تھا، اس نے میری گفتگو سنی تو اس نے کہا ہاں ادھر پہاڑ میں حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اس وقت سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے درجے کعبہ ہیں، اور میں دلیپ کا رہنے والا ہوں، وہ سنبل ہمارے پاس ایک گھر میں وہاں کا رہنے والا تھا، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا آپ مہربانی کر کے مجھے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں اس کے ساتھ چلا، لمبی بات ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں کوٹا پہنچا، کوٹا سے پیدل پھر بگاڑ شریف پہنچ گیا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، طلبا ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے، میں ان سے جا کے ملا اور بتایا کہ میں اس طرح حضرت سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ گئے جنگل خانے میں، وہاں سے کچھ جو پکا ہوا کھانا تھا وہ لائے، مجھے پیش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بستر بچھایا، کہا نماز پڑھیں آرام کریں، حضرت تو اپنے حجرے میں جا چکے، صبح کی نماز کے وقت آپ تشریف لائیں گے، آپ بھی دیجیے گا۔ کہنے لگے لیکن میرے اندر ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی، ایک تمنا تھی جو سمندر کی طرح بے کنار ہو رہی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ لڑکے سو جائیں تو میں پھر حضرت کے حجرے میں دستک دیتا ہوں۔ تو مجھے مراقبے سے بات یاد آئی، فرماتے کہ جب لڑکے سو گئے تو میں نے جا کے حضرت کے حجرے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون بولتا ہے تو سنتا ہے، لیکن جو انسان پر کیفیت تاری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں کہوں میں بیٹھا تھا، رات گزر گئی، رات تو گزر گئی، لیکن اس کیفیت کو جاننے کے لیے بھی تو میں کوئی مرحلہ چاہتا۔ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مولانا وضو سے ہو؟ میں نے کہا حضرت وضو سے ہو۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، گردن نیچی کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، گردن نیچی کی، آپ دوسری کیفیت میں چلے گئے۔ آنے واحد میں نے دیکھا کہ حضرت کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور وہ آسمان سے ہوتا ہوا میرے اندر داخل ہو رہا ہے، اور میرے سینے سے نکل کر پھر حضرت کے سینے میں، اور یوں یہ ایک گول دائرہ بن گیا، ایک سرکل چلنا شروع ہو گیا، اور میرے اندازے کے مطابق 15 سے 20 یا 20 سے 25 منٹ گزرے ہوں گے۔ یہ عشاء کے بعد کی بات ہے، عشاء کے بعد کہتے ہیں 20 منٹ 25 منٹ زیادہ سے زیادہ گزرے ہوں گے کہ حضرت نے فرمایا صوفی صاحب، میں نے کہا جی حضرت، فرمایا جاؤ بھائی صبح کے اذان ہے، صبح کے اذان ہے۔ میں نے کہا ابھی عشاء پڑھ کے میں اندر آیا ہوں، 20 منٹ گزرے نہیں، آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت ایسی تھی کہ میں نے کہا شاید اس وقت حضرت کا کوئی فکر کا غلبہ ہے، اس وجہ سے فرما رہے ہیں۔ لیکن جب میں حکم کی تعمیل میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا صبح کی اذان کا وقت ہو چکا تھا، میں نے وضو کیا اور اللہ اکبر کی صدا ہوئی، دمے یاد اسی سے عشاء ایمانی میں نب ہے، اگر کوئی شعیب آئے مجھے شبانی سے کہیے۔ کہتے ہیں اب صبح حضرت نے نماز پڑھائی، پھر اندر چلے گئے، صبح ناشتے کے لیے گھر کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، کافی مہمان ساتھ آپ کے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، اچانک حضرت رک گئے اور پیچھے مڑ کے کہا کہ صوفی صاحب، میں نے کہا جناب، فرمایا کال اور حال میں فرق معلوم ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت جی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنے انوار کی برسات فرمائے، انہوں نے مجھ سے خود بیان کرنا، فرمانے لگے کہ میں ارادہ کر رہا تھا کہ میں پورا شریف میں بیٹھ ہو جاؤں، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ حضور میں بیٹھ ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ کا نصیب یہاں نہیں، آپ کا حصہ یہاں دیں۔ میں نے کہا حضرت میں کہاں جاؤں؟ کہا آپ مولانا عبدالرحمن کے پاس جائیں، بغار شریف میں لے جائیں اور ان سے جا کے ملی۔ کہتے میں آ گیا، حضرت سے ویسے تو ملاقات کی، بہت اچھی ملاقات تھی،
تو آپ نے مسکرا کے فرمایا مولوی صاحب آپ کتنے لائے؟ اسے نے بھیجے یہ کیسے رابطے ہوتے ہیں، یہ کیسے تعلقات ہوتے ہیں، یہ کس طرح یہ تار جڑتے ہیں اور کس طرح ہوا میں باتیں سفر طے کرتی ہوئی ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہیں۔ کون ہے جو پہنچاتا ہے؟ وہی ذات ہے، وہی ذات ہے جو چیوں کو پتہ بتا دیتی ہے کہ سلیمان کا لشکر